آپ عمرے کے لیے الگ آئے، پورے سال حرم آباد رہے. یہ سیاسی بصیرت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دیکھیں کہ تمتع پر پابندی لگا دی. ہاں جی، کہ آپ حج کے ساتھ عمرہ نہ کریں تاکہ پورے سال حرم آباد رہے، کیونکہ لوگ صرف حج پہ آ جاتے کہ ہم نے عمرہ بھی کر لیا، ہم نے وہ بھی کر لیا. کیونکہ عمرہ بعض کے ہاں فرض ہے، واجب ہے، بعض کے ہاں بالکل حج کی طرح ہی. تیم الحج اور عمرہ اللہ کے تحت امام شافعی وغیرہ کے ہاں عمرہ، ہمارے ہاں عمرہ سنت امام حنیفہ رحمہ اللہ کی. تو حضرت عمر سے فرماتے تھے کہ بھی ایک میں ادا کر کے لوگ فارغ ہو جاتے ہو، حرم پورے سال خالی رہتا ہے. کیونکہ عمرے کا تعین نہیں ہے نا، یا آپ کل جائیں گے میں پرسوں، اس طرح پورے سال کوئی نہ کوئی آتا رہے گا. فرمایا کہ صرف حج افراد کیے جائے. ہاں اگر قران بھی کرے، لیکن قران کی ہمت سب میں نہیں ہوتی تھی کیونکہ بہت جلدی احرام باندھنا پڑتا تھا. تو لہٰذا حج تمتع کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ یہاں کر آرام کھول کر پھر آرام سے رہیں پھر آگے وہ. تو انہیں تمتع پر پابندی لگائی رکھا ہے عمر رضی اللہ عنہ. تو اس لیے افضل یہ ہے جو آدمی سال میں عمرہ کر چکا ہو، جیسے رمضان میں اس کے لیے افضل ہے کہ حج افراد کرے. ہاں جی، یہ اس کے لیے جو نہیں کر سکے تو دونوں وہ لیتا ہے. ورنہ اصل یہ کہ اب افراد کرے اگر پہلے عمرہ سال میں کر چکا ہے تو. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیاسی جو بصیرت وہ تھی نا، بڑی عجیب تھی. اس لیے انہوں نے جو سیاسی فیصلے کیے وہ اس کے اثرات بہت عجیب مرتب ہوئے. بظاہر ایسا لگتا تھا کہ سختی ہے اس میں. لوگوں نے کہا بھی، بلکہ حضرت ان کے بیٹے نے کہا کہ میرے ابا نے پابندی لگا دی تمتع پر. تو کیونکہ یہاں آ کر کسی کو پھر اجازت نہیں ہوتی تھی نا کہ وہ کھول دیا سر مڑا کے پھر احرام نہیں رہے گا نا پھر آخر تک، یا تو قران والا رہ گیا مفلت رہے گا. تو میرے ابا نے سختی کر دیا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تمتع کیا. لیکن وہ فرماتے اس کے پیچھے اصل بات یہ تھی، فرماتے تھے کہ اس سے تاکہ پورے سال حرم آباد رہے، لوگ آتے جاتے ہیں. بہت سفید کر دیا.